تو آج ہے ہمارا 8واں ٹینس اور پاسٹ کا ہمارا لاسٹ ٹینس پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس فعل ماضی مکمل جاری۔ اس کا مطلب گزشتہ زمانے میں اگر کوئی کام ہوا ہو اور اسے ہم موجودہ زمانے میں ظاہر کریں تو اسے ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کہتے ہیں۔ لیکن پرفیکٹ کنٹینیوس اور کنٹینیوس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پرفیکٹ کنٹینیوس میں وقت کا تعین شامل ہوتا ہے، مطلب جملے کے اندر وقت بھی لازم ہوتا ہے۔ ٹائم ان لوگوں نے مینشن کیا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ ہو رہا ہے، کتنے وقت سے ہو رہا ہے یا کتنے سالوں سے ہو رہا ہے۔ پہچان کیا ہے ان جملوں کی؟ ان جملوں کے آخر میں رہا تھا، رہے تھے، رہی تھے وغیرہ وغیرہ آتا ہے، جو کہ پاسٹ کنٹینیوس میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں وقت بھی شامل ہوتا ہے۔ مثلا احمد صبح سے کرکٹ کھیل رہا ہے، رہا تھا، اب رہا ہمیں بتا رہا ہے کہ کنٹینیوس، لیکن جو یہاں پہ صبح ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے۔ اس طرح احمد کئی گھنٹوں سے کرکٹ کھیل رہا ہے، یہاں پر بھی یہ گھنٹے وقت ہے شامل ہے، تو یہ ہمیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس بتاتا ہے۔ ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ، ہم کس طرح اس کو اردو سے انگلش میں لے کر جائیں گے؟ اس کے لیے کچھ رولز ہیں۔ یوزنگ بین آفٹر ہیلپنگ ورب ہیڈ، جو ہم نے ہیلپنگ ورب استعمال کیا تھا اس کے بعد ہم بین لگائیں گے، اور مین ورب کی ہم فرسٹ فارم پلس ING لگائیں گے کنٹینیوس کے لیے۔ لیکن جو یہاں پر ٹائم ہے تو یہاں پر دو قسم کے ٹائم ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں پوائنٹ آف ٹائم اور ایک کو کہتے ہیں پیریڈ آف ٹائم۔ پوائنٹ آف ٹائم وہ ٹائم جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے اسے ہم کہتے ہیں نون ٹائم، اور جو دوسرا ہمیں معلوم نہیں ہوتا اسے ہم کہتے ہیں ان نون ٹائم۔ تو نون ٹائم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سنس، مطلب صبح سے، شام سے، رات سے، 5 بجے سے، 3 بجے سے، اور فور کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے، کئی عرصے سے، اس کے لیے ہم فور استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کو بولا ہے کہ احمد صبح سے کرکٹ کھیل رہا تھا، احمد had been playing a cricket since morning۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ احمد کئی گھنٹوں سے کرکٹ کھیل رہا ہے۔ اب کئی گھنٹے، کون سے کئی گھنٹے؟ اس ہفتے کے، اس مہینے کے، اس سال کے، تو اس کے لیے ہم فور استعمال کریں گے۔ احمد had been playing a cricket for several hours۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اگر آپ کو کسی قسم کی بھی غلطی نظر آتی ہے تو ہمیں ضرور کمنٹ کریں۔ نیگیٹو کا مطلب ہے کہ نفی جملے، ایسے جملے جس میں انکار یا سمپلی ان جملوں میں نہیں لفظ شامل ہوگا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر ہم لے لیں کوئی نیگیٹو کا جملہ، جیسے کہ احمد صبح سے کرکٹ نہیں کھیل رہا، تو یہ نیگیٹو ہے۔ اس کے بھی کچھ رولز ہیں۔ جسٹ پٹ ناٹ بٹوین ہیڈ اینڈ بین، ہیڈ اور بین کے بیچ میں آپ نے ناٹ استعمال کرنا ہے۔ مثلا احمد صبح سے کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے، احمد had not been playing a cricket since morning، اور سارا ہی سیم ہے اور کوئی چینجز نہیں ہے، صرف had been، تو head اور been کے بیچ میں ہم نے not لگانا ہے، تو یہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے انٹروگیٹو، ایسا جملہ جس میں کوئی سوال کیا جائے یا سوالیہ انداز شامل ہو، یا آسانی سے ان جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان یعنی کوسچن مارک پایا جائے گا۔ مثلا کیا احمد صبح سے کرکٹ کھیل رہا تھا؟ کوسچن مارک۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ کیا کھیل رہا تھا؟ تو اس کے لیے بھی کچھ رولز ہیں۔ برنگ ہیلپنگ ورب ان دا اسٹارٹ آف دا سینٹینس، ہم نے جو ہیلپنگ ورب ہیڈ ہے اس کو اسٹارٹ میں لانا ہے اور آخر میں ہم نے کوسچن مارک لانا ہے۔ ہم نے صرف ہیڈ کو لانا ہے، بین کو نہیں لانا۔ جیسے کہ had احمد been playing a cricket since morning with a question mark۔ کوسچن مارک بہت ضروری ہے، کوسچن مارک نہیں ہوگا تو آپ کا جملہ غلط ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے نیگیٹو انٹروگیٹو، یہ ایسے جملے ہوتے ہیں جن میں سوال کے ساتھ ساتھ انکار بھی پایا جاتا ہے، مطلب سوال تو کیا گیا ہوتا ہے لیکن اس میں انکار بھی ہوتا ہے۔ مثلا کیا احمد صبح سے کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا؟ اب یہاں پہ نہیں بھی ہے اور رہا تھا بھی ہے اور کوسچن مارک بھی ہے، تو بتاتا ہے کہ یہ نیگیٹو انٹروگیٹو ہے۔ اس کا رول کیا ہے؟ یوز دا رولز آف بوتھ نیگیٹو پلس انٹروگیٹو۔ نیگیٹو اور انٹروگیٹو کے ہم نے رولز استعمال کرنے، جیسے کہ انٹروگیٹو کا ہم نے ہے ہیڈ کو سٹارٹ میں لانا، ہیڈ احمد، اس کے بعد نیگیٹو کا ہے ناٹ بین پلئنگ اے کرکٹ سنس مارننگ کوسچن مارک۔ تھینک یو۔